بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر حنیف سعید کا سلام۔ پروگرام ہے بزم شاعری اور رونق افروز ہیں دور حاضر کے انتہائی معتبر اور بلند پایہ شاعر جن کی ادبی، فنی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں سن 2022 میں حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ آپ کا ادبی تعارف اتنا وسیع ہے کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے لفظوں میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ کے ادبی قد کا احاطہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک آپ کے 75 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ کر ایک تہلکہ اردو ادب میں ایک تہلکہ مچا چکی ہیں۔ خصوصی طور پر پاکستان کے خوبصورت اور زندہ دلوں والے لوگوں کے شہر لاہور سے ہماری بزم میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ ان کی ایک شعرائے آفاق غزل کے 2 اشعار پڑھ کے میں آپ کا تعارف ان سے کرانا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے میں اشعار پڑھوں گا آپ پہچان جائیں گے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی بلند پایہ معتبر شاعر محترم جناب فرحت عباس صاحب۔ فرحت صاحب، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کا شکریہ، میٹرو ٹی وی کا شکریہ۔ یہ میٹرو ٹی وی پورے پاکستان میں واحد ٹی وی چینل ہے کہ جو ادبی پروگرام مسلسل کتنے سالوں سے 17 سال سے زائد خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے بہت شکریہ، اور سلام جزاک قبول اللہ، فرمائیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور رات کے اس پہر پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 1 نہیں 2 نہ 3 نہ 10 نہ 20، 75 کتاب، مطلب ادب سے اتنا لگاؤ، اتنی گہری اور دیرینہ وابستگی، اور کتاب بھی ایسی مارکت العرب، کیا کچھ خود بتائیے اپنے ادبی سفر کے حوالے سے۔ ادبی سفر بے چینیوں سے بھرا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب۔ بے چینیوں سے بھرا ہوا ہے، اس طرح اکلاپا، والدین کا ایک بیٹا، نہ بہن نہ بھائی، اچھا، اور تو یہ محرومیاں نہ ہوئی؟ محروم، ہاں نا، اچھا، اور پھر والدین بھی سر پہ نہ رہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اکلوتا بندہ، ایک طرف پوری دنیا ساری بھالے لے کر، چاقو، نیزے، برچھیاں۔ زمانہ اتنا خراب ہے؟ زمانہ تو ہمیشہ سے خراب ہوتا ہے، کب ٹھیک ہے؟ مجھے کبھی زمانے کے بارے میں کوئی اچھی خبر سنی آپ نے؟ آپ جیسے لوگ ہی سنائیں گے تو۔ اور اگر دیکھیں کہ اگر پھر جو بھی کوئی یعنی حق اور سچ کی بات کرنے والا ہمیشہ زمانے کے ساتھ متصادم رہتا ہے، تاریخ، انسانی تاریخ گواہ، تو اس لیے وہ مزید بے چینیاں اور شامل ہو جاتی ہیں اس میں۔ تو میں نے الحمدللہ یہ کیا ہے، رب کا کرم ہے کہ اپنی محرومیوں کو اپنی طاقت بنایا ہے، کمزوری نہیں بننے دیا۔ اس کو اپنے قلب سے جو ہے تو وہ کرتاز سے بھی اس پہ ڈھال کر ایک حقیقت، جو معاشرے کا ایک حقیقی روپ ہے، وہ آپ نے پیش کیا ہے، یہ کرنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا سراہا ہے کہ وہ نہیں، حقیقت۔ صرف وہ نہیں ہے، یہ دیکھیں معاشرے کا تو بعد میں، پہلے تو اپنے دل کا حال بتایا ہے، اچھا، پہلے اپنی جدائیاں، تنہائیاں، وہ چیزیں بتائیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شعور آیا کہ نہیں، لوگوں کے دکھ بھی میرے ہی دکھ ہیں، کیا بات، یا مجھے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ پھر وہ ہوا، پھر چلتے چلتے میری جو آخری جو کتاب ہے، جو ابھی 2-3 سال پہلے آئی ہے، مزاحمت کریں گے ہم، پھر مجھے لگا کہ اب مجھے کھل کے، پہلے بھی میرا یہ نظریاتی شاعری میں کرتا رہتا ہوں، کی ہے مزاحمتی شاعری میری ہر کتاب میں موجود ہے، لیکن اب مجھے لگا کہ اب مجھے حالات ایسے ہیں کہ کھل کے جو ہے وہ اپنا اظہار کرنا چاہیے، شعر میں نظریے کا علم بلند کرنا چاہیے، اور مظلوم طبقے کے ساتھ اور محکوم طبقے کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک محبت بری اور حساس شاعری اتنی میچور ہو گئی ہے کہ وہ مطلب یہ کہ اپنی ذات سے نکل کر جو پورے معاشرے میں جو تو یہ بات ارتقا ہے نا، ارتقا ہے، وہ ہے کہ پہلے ذات کا دکھ ہے تو پھر دنیا آپ کا بڑا پن ہے۔ آپ کی پہلی کتاب شام کے بعد 1989 میں منظر عام پر آئی، اور راتوں رات اردو ادب کے منظرنامے پر چھا گئی، ایک تہلکہ سمجھ گیا، اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دی، اور اب تک
34 سال تقریباً ہو چکے ہیں اور اس کی لاتعداد ایڈیشن جو ہے تو وہ شائع ہو چکے ہیں. ایسا کیا ہے اس کتاب میں؟ سچائی ہے. سچائی ہے، دکھ ہے، اور جھوٹ نہیں کی معصومیت ہے. بتائیں نا، کچھ سنائیں نا. اچھا سناؤں بھی؟ بالکل. دیکھیں اس میں ایک شام کے بعد جو میں نے پہلے لکھی ہے، میری فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی غزلیں ہیں. جب آپ آتش جب جوان تھا، بالکل لڑک پن، جوانی بھی کہاں آتش بھی جوان نہیں، لڑک پن. ہاں، کہ میں نے دیکھا دیوانوں کو شام کے بعد، میں نے دیکھا دیوانوں کو شام کے بعد، ڈھونڈ رہے تھے ویرانوں کو شام کے بعد. سبحان اللہ. پاگل چاند کے خوف سے کر لیتا ہے بند، پاگل چاند کے خوف سے کر لیتا ہے بند، کمرے کے روشن دانوں کو شام کے بعد. کیا بات، کیا خوب خیال قلم بند کیا. میں نے اس کا سوگ منایا کچھ ایسے، میں نے اس کا سوگ منایا کچھ ایسے، خالی رکھا گلدانوں کو شام کے بعد. کیا بات، کیا خوبصورت منظر کشی تھی. تاریکی پھر سارے عیب چھپا لے گی، تاریکی پھر سارے عیب چھپا لے گی، لے آنا گھر مہمانوں کو شام کے بعد. کیا بات ہے. یہ وہ غزل تھی جو میری دوسری غزل کے نیچے بیچاری دب گئی، کہ وہ جو تھا کہ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد. یہ اس سے مختلف ہے. جی، ٹائٹل غزل تو یہ ہے جو آپ نے سنائی اور میں سنا رہا ہوں، لیکن وہ بھی میرا دل کیا کہ میں وہ اس میں اور زیادہ معصوم تھا جب وہ غزل کہی تھی، اور اس کے بعد یہ میں نے کہی. مطلب لیکن اس میں جو آپ نے عکاسی کی ہے اور مطلب جو آپ کا اندر کا دکھ ہے وہ جو نظر آتا ہے اس میں، جو آپ نے کہا کہ جو کچھ لکھا سچ لکھا، جو کچھ دیکھا وہی بیان کر دیا. ڈاکٹر صاحب ایک بچہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بچہ کتنا کوئی چالاک بیچارہ ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب کتنے برس بیت گئے ہوں گے اس بات کو، اور اس وقت کی کہی ہوئی غزل مطلب آج بھی جو ہے تو کتنی تازہ اور تازہ محسوس ہوتی ہے، اور آج کے دور پر بھی جو ہے تو اگر منوان ایسے ہی جو تو وہ صادق نظر آتی ہے. یہ تو اردو غزل کی بات ہوگی. پنجابی میں بھی آپ نے، پنجابی زبان میں ہمارے ملک کی بہت ہی خوبصورت اور میٹھی سریلی زبان، اس میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. میں اس میں ایک میری کتاب دل دے ہتھ مہار پہلے آئی تھی، دل دے ہتھ مہار. پھر ابھی ایک آئی ہے. اس اردو میں کہیں تو کیا؟ دل دے ہتھ مہار. دل کے ہاتھ مہاریں، یہ کہہ لیں، مہار لگام کہہ لیں. ایک مزاج ہوتا ہے اس کا. کیا بات. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وہ آپ کے خلاف چلا جائے گا. کیا بات ہے. اور جب آپ یہ زندہ، ابھی میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ہماری یونیورسٹیوں میں متن کہا جاتا ہے، ٹیکسٹ متن اردو کے جو جتنے شعبے ہیں، یہ سازش ہے ہمارے سخن کے خلاف. اچھا. ہمارے کلام کے خلاف، کہ ہم جو کہتے ہیں کلام شاعری کو سخن، بالکل، تو ہمارا مطلب ہوتا ہے یہ زندہ چیزیں ہیں، مظاہر ہیں، زندہ ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ متن ڈیڈ نہیں ہے، ڈیڈ ٹیکسٹ. یہ تو آپ کو غلط العام. پھر ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ میری بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز، جو گفتگو، جو گیت، جو شعر، جو نغمہ، جو نظم، جو غزل کسی انسان کو اندر اس کے سنے، وہ اس کو اور اس کے اندر تبدیلی لے آئے وہ. کیا بات. تو اسے ہم ڈیڈ ٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں. یہ متن سازش ہے ہمارے خلاف. اس لفظ کو اردو ڈکشنری سے غائب کر دینا چاہیے. نہیں، مقصد ہے یہ باہر سے آئی ہیں اور بوجوہ آئی ہیں پیچھے پوری ان کی صورت ہے. اچھا چلیں، اس میں اس کی وجوہات میں جائے بغیر کوئی پنجابی کلام، کوئی پنجابی کلام سنا. 80 لکھ نمازاں نیتیاں، 80 سجدے کیتے لکھ، کدی ٹبیاں ریتاں رولیاں، کدی گلیاں دے وچ ککھ. اسی پکھو وچھڑے ڈار تو، اسی اپنے آپ تو وکھ، اسی ویکھیا دل مخلوق دا، دل بوئے بوئے رکھ. اسی ڈاڈھے اوکھے ساہ لویے، ساڈے سینے دے وچ کل، اتھے دلاں دے وچ زخم ہوون، ساڈے زخماں دے وچ دل. کیا بات ہے. اتھے دلاں دے وچ زخم ہوون، ساڈے زخماں دے وچ دل. کدی آپے پٹیاں بن لویے، کدی آپے لویے چھل. 10 فرت شاہ اسی کی کریے، ساڈا کوئی نہ لاوے مل. کیا بات. اسی نازاں پلے ماپیاں دے، اج گئے مٹیاں وچ رل. انج ہنجو ساڈی اکھیاں چوں، جویں موگھے جاون کھل. انج ہاسے ساڈے ہوٹھاں تے، جویں قبراں اتے پھل. آپ یقین کریں مجھے صرف 25% سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو مطلب سمجھ میں آیا ہوگا یہ بہت ہی خوبصورت اور ایک محبت بھرا جو ہے تو وہ
کلام ہے، درد بھرا بھی اور محبت بھرا بھی۔ اس شاعری میں بیک وقت آپ نے زندگی، موت، وقت، فلسفہ، تصوف، انسانی نفسیات اور جذبات سب کی بھرپور عکاسی کی ہے، یعنی کہ زندگی کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں زندگی کو، یا زندگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ڈاکٹر صاحب زندگی جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک دو لفظوں میں ساری زندگی بندہ لکھتا رہتا ہے۔ دو چار جملوں میں بیان کر دیجیے۔ دیکھیں زندگی جیسے وہ بڑوں نے کہہ دیا ہوا ہے نا کہ یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ کانٹوں کی سیج؟ ہاں، اس سے بڑی اور کیا؟ پھولوں کا بچھونا نہیں ہے قطن۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ پھولوں پہ سو رہے ہیں، جتنی تکلیف میں وہ ہوتے ہیں کانٹوں والے نہیں ہوتے۔ کیا بات، یہ زندگی ایسی، کیا بات ہے۔ زندگی ایک کانٹوں کا بچھونا، کانٹوں کا پہ سونا کی مترادف ہے، کانٹوں کا بستر ہے، پھولوں کا بچھونا نہیں ہے۔ اور جو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ پھولوں پر سو رہے ہیں، وہ پھولوں پر نہیں سو رہے ہوتے، ان کے نیچے بھی بے تحاشا کانٹے ہوتے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹا ہوتا ہے۔ وقفہ چھوٹے سے وقفے کا اس امید کے ساتھ کہ محترم جناب فرحت عباس صاحب خصوصی طور پر ہماری بزم شرکت کے لیے لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تشریف فرمائے محترم جناب فرحت عباس صاحب، جو وقفے پہ جانے سے پہلے محبت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، شاعری آپ نے کہا کچھ سناؤں۔ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد، کوئی تو تھا کہ جو دیتا تھا دعا شام کے بعد۔ شام کے کیا بعد۔ بات ہے، کیا بات۔ آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، آہیں بھرتی ہے شب ہجر یتیموں کی طرح، کیا سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا شام کے بعد۔ شام کے کیا بعد۔ بات ہے، کیا الفاظوں کا انتخاب ہے، کیا ان کی چنائی ہے، کیا بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بھی بڑا اچھا کہ تم گئے ہو تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے، تم گئے ہو تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے، پھرتی رہتی ہے میرے گھر میں قضا شام کے بعد۔ کیا بات ہے، کیا اداسی۔ آج کا دن بھی گزار آیا ہوں کن لوگوں میں، ہائے ہائے ہائے، مجھ کو اس بات کا احساس ہوا شام کے بعد۔ اور میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملو گی کب تک، میں نے تنہائی سے، اس نے بے چینی سے فوراً ہی کہا شام کے بعد۔ کیا بات ہے۔ اور لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی، جانے کس عرش پہ رہتا ہے خدا شام کے بعد۔ کیا بات ہے۔ بے شمار غزلیں لکھی آپ نے، نظمیں، غزلیں، گیت، کتنے گائے بھی گئے، کافی کچھ؟ نہیں، زیادہ نہیں گایا گا، میرا اس طرف رجحان نہیں۔ لوگ نا مشہوری کے لیے کچھ بڑے پھرتے ہیں گلوکاروں کے، میں نہیں گیا۔ نہیں، میں نے کچھ سنے آپ کی، خاص طور پر شام کے بعد مہدی حسن صاحب نے گایا۔ جی گائی انہوں نے، یہ تو اور بھی کچھ لوگوں نے گائی، ترنم ناز صاحب، پتہ نہیں، یہ تو بہت سارے لوگوں نے۔ ایک گیت ہے جو دنیا نے گایا اور اس کی کمپوزیشن دھن بھی میری بنی ہوئی ہے، کدی عامل سامل یار وے، دھن بھی آپ کی ہے؟ ہاں، میرے لونوں چیخ پکار وے۔ سنائیے۔ نہیں، میں نے کیا سنا، اتنے لوگوں نے گا چھوڑا ہے، اتنا اچھا۔ اچھا، آپ نے دونوں ادوار دیکھے ہیں، ایک وہ جو کتاب اور قلم کا، کاغذ کا، اور ایک یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گیجٹ ہے اور اسی میں ہی سب کچھ ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور۔ تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں دونوں ادوار میں، اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے فروغ ادب میں یا زوال ادب میں؟ اچھا، ادب جو ہے نا، یہ بہت خطرناک آپ نے سوال کیا ہے۔ ادب جو ہے نا، یہ ایکچولی باپردگی کا نام ہے، احترام ہے؟ نہیں، احترام آپ اور طرف چلے جائیں گے، ڈھکا چھپا ہونا، ڈھکا چھپا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی بے چھپا سے مراد خفیہ بھی نہیں، لکے نا، یہ مقصد ہے پردگی، کہہ رہے ہیں باپردہ ہونا، بے پردہ نہ ہونا۔ اچھا، جب کوئی چیز پردے میں ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تجسس بڑھتا ہے، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، ہے نا؟ پردہ جو اٹھ گیا۔ اچھا، یہ وہ تجسس ہے کہ یقین کریں جو ایک تخلیق کار کے اندر ایسا جوار بھاٹا اور تموج اور اضطراب پیدا کرتا ہے محبوب کو دیکھنے کے لیے، محبوب کا ہاتھ نظر آ جائے، کیا بات، چاہے وہ محبوب حقیقی ہے چاہے مجازی ہے، تڑپتا ہے بندہ۔ اور شاعری، مصوری، گیت، کیا کچھ پھر باہر آتا ہے۔ یہ ہو گیا ہے اس وقت عریانی کا دور ہے، یہ عہد۔ میں
اب جو ہے نا وہ یعنی سوشل میڈیا ہے نا, آپ یوٹیوب پہ جو دل کرے ویڈیو دیکھ لیں, لڑکیاں لڑکے خواتین بیچارے غربت کے لیے اپنا جسم سارا دکھا رہے ہیں, تو وہ تجسس گیا. اور دوسرا کیا ہوا کہ جب چیز اریاں ہوتی ہے تو اس کے اندر جو وہ حسن ہے جو چھپے رہنے میں ہوتا ہے, وہ اریانی میں وہ حسن, وہ کشش, وہ مقناطیسیت ختم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کتاب کا جو رومانس ہے وہ اگر مقصد کمزور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر کتابوں کی بجائے ویڈیوز اتارتا. کیا بات ہے نا, کیا بات بولی. کتاب اتنی شاندار چیز ہے, جامع چیز ہے, شاندار چیز ہے. لیکن اب یہ جو ہمارا کنزیومر سوسائٹی, سرمایہ دارانہ نظام, چیزیں خرید و فروخت, برانڈنگ, پروفٹ, میکسیمائزیشن آف پروفٹس, یہ چیزوں کو لے جا رہا ہے کسی اور سمت. ان کو جہاں یہ دھڑکا لگتا ہے کہ یار ہمارے پروفٹ پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے, کسی کو یہ سوچ نہ آ جائے کہ غیر منصفانہ طور پر ہم ٹیکسز اور پیسے کما رہے ہیں اور ہم دولت کا ارتکاز کر رہے ہیں, تو پھر وہ ان چیزوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ کتاب ختم ہو جائے. اوریجنل ادب, آپ کو پتہ ہے کہ اب جس طرح کی شاعری مشہور کرا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے دے کے, پروموشنیں لگا کے, دبئی دائیں بائیں اس طرح کے مشاعرے کر کے, فیسٹیول کرا کے, عجیب و غریب فیسٹیول ہو رہے ہیں جن کا نام ادب ہے, لٹریری فیسٹیول ہے, اور اس میں صرف ادب نہیں ہے, باقی سارا کچھ بے ادبی ہے ساری. اچھا اب ہو کیا یہ رہا, سب ایک تناسب ہوگا, لیکن ایسا تو نہیں ہوگا. دیکھیں آپ بطور اینکر کہہ لیں نا کہ تناسب ہے, ذرا توازن بات ہو جائے گی. میں تو اپنی جگہ پہ پکا ہوں نا, میں تو شکر کرے میں نے اتنا کہہ دیا ہے. میں تو اس کو مجرا کہہ دیتا تو آپ مجھے روک لیتے. نہیں آپ جو کہنا چاہیں بالکل آپ. نہیں میں تو مہذب رہ کر میں تو بات تو ایک اشارتاً کروں گا نا کہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری ادب بے پردہ ہو گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. ایسی میں آپ کو بتاؤں, میں آج کہیں یونیورسٹی میں گیا ہوں, انہوں نے کہا جی وہ شعر سنائے کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے, بعد آنکھوں کے اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. کیا بات ہے. بھائی کوئی ضروری نہیں کہ چیپ اور گھٹیا شعر کہہ کر آپ نے وائرل ہونا ہے اور مشہور ہونا ہے. یہ وائرل شعر ہے. ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں. یہ وائرل ہے اور اس میں حسن دیکھیں. ضروری ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کے بستر پہ سے میں جب اٹھا تو وہ نیچے اس طرف گر پڑی, میں اس طرف گر پڑا. یہ کوئی شعر تو میں چاہیں تو اس کپ پر ابھی 5 منٹ میں 10 شعر بنا کے آپ کو دکھا دوں. وہ شاعری نہیں ہے, وہ من گھڑت کافی ردی. کیا کہنا چاہیں گے پھر, یہ اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نسل یا آنے والے جو شاعر ہیں آپ ان کے حوالے سے ایک سے ایک خوبصورت شاعر نوجوان ہے, اور جو کراچی کا نوجوان شاعر ہے خدا کی قسم ایسا دنیا میں اس ریشو سے شاعر موجود نہیں ہے. ہر جگہ پہ اچھے شاعر ہیں. کیا اس کو مواقع مل رہے ہیں؟ نہیں نہ مل رہے. یہی تو رونا, میرا تو ماتم یہ ہے فرحت عباس شاہ کا کہ میرے آج کے نوجوان حقیقی شاعر کو مواقع نہیں مل رہے, اور جعلی اور ادب دشمن اور سماج دشمن شاعر بنائے جا رہے ہیں, اور ان کو آسمان پہ بٹھایا جا رہا ہے, چھتوں پہ, جو میری تہذیب, میری اردو زبان اور میرے سماج کو برباد کر رہے ہیں. میرا رونا تو یہ ہے. اور یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے, کیونکہ پاکستان کا شمار الحمدللہ دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے یا جہاں 60% سے زیادہ جو ہے وہ یہ یوتھ ہے, اور یہ یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے, خواہ وہ کسی بھی میدان میں ہو. اور فرحت عباس صاحب کا کہنا ہے کہ ادب کے میدان میں ہماری یوتھ کا, ہمارے نوجوان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی بھی سطح پر کسی سے بھی جو ہے تو اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے, بشرط یہ کہ اس کو مواقع فراہم کیے جائیں. اسے مواقع روکے جا رہے ہیں, اور ان کی بجائے منحوس قسم کے مصنوعی جو شاعر نہیں ہے, غیر شاعر ہیں نوجوان, ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ ظلم دیکھیں. وہ یونیورسٹیوں میں میرے بیٹوں بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے اخلاق باختہ قسم کے اور گھٹیا فوش شعر سناتے ہیں. جو شعر ہے نہیں, ان کو شاعری کی تعریف کا نہیں پتا, اور وہ بنے پھرتے ہیں شاعر. کتنے سال ہو گئے آپ کو لکھتے ہوئے, اور کیا آپ نے تبدیلی محسوس کی ہے اپنی شاعری میں, شروع سے لکھنے سے لے کے اور اب تک؟ کیا اس میں کیا میچورٹی آئی ہے, کیا اس کے جو ہے تو میرے جو نئے رنگ خیال اور نئی قدریں جو حیدرآباد سے چھپتا تھا, ان میں 78-79 میں چھپا ہوں. ٹھیک ہے. میری عمر بھی 14-15 سال تھی اس وقت کا, شاید سمجھے کہ 45 سال مجھے ہو گئے لکھتے ہوئے پکے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا. ماشاءاللہ. میری شاعری نے جو ہے نا وہ گرو کیا. میں زیادہ لکھتا تھا نا, مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ میں ریپیٹ نہ کروں خود کو. پھر میں مطالعہ کرتا تھا, میں مشاہدہ کرتا تھا, میں سیکھتا تھا,
میں نے فلسفہ پڑھا، سائیکالوجی پڑھی، معیشت پڑھی، سماجیات پڑھی، سوشل سائنسز پڑھی، فزکس پڑھی، میں نے تاریخ پڑھی، میں نے اس طرح کے میں مطالعہ ادر دین لٹریچر. تو اور میں اتنا اچھا میں شاگرد اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ہر وقت لالچ رہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھنے بیٹھ جاتا کہ یہ سکن کا یہ کیا صورت کیا ہے، یقین کریں. تجسس اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب، مجھے انیس ناگی صاحب نے بتایا تھا کہ جو ادیب ہے جینون، اس کو دیکھیں ماسٹر تو کوئی کسی میں نہیں ہو سکتا نا، لیکن اس کو ہر شعبے کے بارے میں تھوڑا بہت بنیادی علم ضرور ہونا چاہیے، وہ ادیب ہے. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میں غزل لکھ لی تو میں ادیب ہو گیا. نہیں، وہ موضوعات ہوتے ہیں نا، مطلب یہ کہ کوئی بس کسی کی موضوع میرے ساتھ آپ ڈارک انرجی پہ اس وقت جو ڈارک انرجی اس پہ بات کریں، نمبر فلکیات پہ لکھا، سائنس علیحدہ بات ہوگی ڈارک انرجی کی، ابھی میں آپ میرے ساتھ. اس کے علاوہ آپ دعا کے اوپر میرے ساتھ بات کریں، کیونکہ میں پڑھتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں. یہ سینچری مکمل کرنے کا ارادہ ہے کتابوں؟ اچھا نہیں، یہ میں کبھی ٹارگٹ اس طرح شاعری کو نہیں کیا کہ میں اتنا کر لوں اتنا کر، یہ تو خود بخود جنگلی پھولوں کی طرح اگتی جا رہی ہے اور مہک پھیلاتی جا رہی ہے. یہ تو جنگلی پھولوں کی طرح نہیں بلکہ ایک باغ و بہار کی صورت جو ہے تو وہ اختیار کر گئی. تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے نوجوان کے لیے، خصوصاً خواہ وہ شاعر ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں شاعروں کی، کیونکہ آپ کا پروگرام ہے بہت بڑا میٹرو کا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے ملک میں یہ اپنے ادیب اور شاعر بچوں کو اور لکھاری بچوں کو کہوں گا کہ آپ قطعاً ان فورسز کی طرف مت دیکھیں جو آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں اور آپ کی جگہ فیک اور مصنوعی لوگوں کو آگے لا رہی ہیں. چاہے وہ مشاعروں کی شکل میں میرا بیٹا میری بیٹی ہو، چاہے وہ فیسٹیول ہیں، چاہے وہ کوئی تماشے ہیں، چاہے کھیل ہیں، نہ دیکھیں. آپ ایک پیرلل اپنی کوشش، پیرلل آرگنائزیشنز، پیرلل پلیٹ فارمز آپ پیدا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ کو انکریج کریں، آپ کو ڈسکریج نہ کریں، آپ کو مایوس نہ کریں. سوشل میڈیا کو اپنے لیے یوز کریں پازیٹیولی. آپ چونکہ آپ سچے شاعر ہیں، آپ کا کلام بغیر اشتہار کے آگے چلے گا، پروموشنوں کے بغیر، اور وہ زیادہ دیر ٹھہرے گا. ان کے جو یہ باندروں کے شعر نہیں ہیں چلنے. میں تم دس کچھ چھوٹا سا کلام ہو جائے پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. وہ میں سناتا ہوں کہ مجھ کو آج تو شام کے بعد کی نظر ہے، مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں شام کے بعد، مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں. آدھا ٹائم آپ لے جاتے ہیں میرا مصرع اٹھانے میں، اٹھائیے ہے اچھی بات، لیکن آپ جو ہے مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں. رہ نہیں سکتا نا مسئلہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھ کو ہر روز یہ ہوتا ہے گماں شام کے بعد، آج ہر حال میں جل جائے گی جاں شام کے بعد. سبحان اللہ. رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں، رات بھر غم کے مسلح پہ پڑا رہتا ہوں. ہجر دیتا ہے تیرا جب بھی اذاں شام کے بعد. سبحان اللہ. تیری تصویر رکھوں رات کی الماری میں، اللہ اللہ. تیری تصویر رکھوں رات کی نہ اپنی تصویر رکھوں رات کی الماری میں، کوئی تو میرا بھی رہ جائے نشان شام کے بعد. کیا بات. تو یہ دیکھیں شام کے بعد ہی آج میں نے نہیں ختم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تنقید نگاری میں آپ نے کافی کام کیا. چوتھی کتاب میری آئی ہے اور ابھی یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی آ گئی، اور یہ اردو کی پہلی تنقیدی تھیوری ہے. ٹھیک ہے. مشرق کی طرف سے پہلی اگر کوئی تھیوری آف آرٹس آئی ہے کرٹیسزم کی تو یہ پہلی. اور مدرسین کو اور جو پڑھاتے رہے ہمیں بدیسی تھیریاں اور یہ اسٹرکچرلزم اور کنسٹرکشن اور پتہ نہیں ڈی کنسٹرکشن اور جدید ماڈرنزم، وہ سارے پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں. یہ تو ہماری اپنی تھیری آ گئی ہے، لیکن وہ تو پڑھاتے ہوئے نے تو بڑی شرمندگی ہوگی کہ فرحت عباس شاہ نے لکھی ہے، کسی ڈیوڈ ہنٹر، مائیکل چوکسن نے لکھی ہوتی تو وہ یہ آپ خوش کی کیسے نفسی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ. اور ڈاکٹر صاحب یہ میری چوتھی تھیری ہے. جی اس سے پہلے میں اکانومی کی تھیری دے چکا ہوں، اکنامکس کی ٹوسٹ اپ اکانومی تھیری. ایک تھیری میں سائیکالوجی کی بیسک انکانشیس کی تھیری دے چکا ہوں، اور یہ اب وہ ہے. یہاں پہ نا پہلے کہتے تھے جی فلسفی کوئی نہیں، پھر کہتے تھے جی کوئی ہمارے یہاں سائنٹسٹ نہیں ہوتا اوریجنل فکر لانے والا، اور جب کوئی آ گیا تو وہ پورے یہ ایڑ کے ایڑ غول کے غول لگے ہوئے ہیں کہ اس کی نفی کر دو، اس کو ہٹا دو. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے مشاعرے ہوتے ہیں، جتنے یہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں، مجھے 20 25 30 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ شاید کسی نے بلایا تھا، وہ بھی مجھے ہوٹ کرنے کے لیے.
کوئی نہیں بلاتا ان میں، کیوں کہ اوریجنل ہوں، فیک نہیں ہوں، تو خوفزدہ ڈرتے ہیں سارے، عالم آدمی سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عورت ایک بڑا موضوع رہی ہے شاعری کا، اور خاص طور پہ پچھلے زمانوں میں، تو کیا عورت کو ہمارے معاشرے میں وہ مقام حاصل ہے جو اس کا حق ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ چلے جائیں ہمارے بڑے صغیر اور مسلمان ملکوں کے علاوہ کہیں، ماں کا آپ تصور لے کے جائیں اور دیکھیں کہ ماں کی عزت ہمارے ہاں زیادہ ہے یا باہر زیادہ؟ بیٹی، خدا کی قسم بیٹیوں کی عزت آج بھی ہمارے ملک میں جتنی ہے کہیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جعلی، یہ ساری مہمات ہیں، یہ وہ سرمایہ دارہ نظام کی چوکسیت ہے۔ ویمن امپاورمنٹ، حضرت فاطمہ سے زیادہ ویمن امپاورمنٹ کس کی ہوگی؟ حضرت زینب سے زیادہ کہاں کس نے دکھائی ہے؟ مجھے بتائیں۔ یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دیا، بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا، تم بتاؤ گے ہمیں انسانیت کیا ہے؟ تو یہ اس سے بڑی ویمن امپاورمنٹ، وہ یہ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے ان کے یہ سارے ڈرامے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ فارغ ہیں، یہ سب یہ ادیب کا کام تھا کہ وہ بتائے، اسی لیے وہ ادیب سے خوف زدہ ہیں، اور اس طرح کے ادیب جو یہ بتانے والا ہے اس کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اور وہ جو ایسے پی کے لسی کوکے کولے وہ اتنے منہ ہو گئے ہیں ان کو سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ چیلنج نہ کر دے ہمیں۔ وہ جاہل آدمی اور فیک نے کیا چیلنج کرنا ہے؟ وہ معاشرے کو تو وہ ضائع کرے گا۔ آپ نے بڑی مطلب متنوع گفتگو کی، مطلب متنوع، آپ کا اتنا تلفظ خراب ہے ڈاکٹر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، یکین کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، بے ادب انسان ہوں۔ نہیں ہے با ادب آپ، لیکن ہے نا چلیں آپ کا کام نہیں ہے، اتنی تو مجھے تھوڑی آزادی ہونی چاہیے۔ تو نفرت کا کتنا مقام ہے آپ کے نزدیک دنیا میں، معاشرے میں؟ آئی ہیٹ نفرت۔ آپ کو نفرت سے نفرت ہے؟ نفرت تو بہت بری چیز ہے بھائی۔ میری ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے نا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، یہ سوچ اثر انداز ہوتی ہے، خیال اتنا طاقتور ہے کہ آپ سوچنا شروع کر دیں میں بیمار ہوں، میں بیمار، آپ ہو جائیں گے۔ کیوں تو میں کیوں نہ محبت سوچوں نفرت کی بجائے؟ میں اپنے آپ کو اندر سے بیمار مریض آلودہ کر لوں، ایسے ہی بیٹھا حسد کروں، خود کو خراب کروں، جلتا رہوں، وائی۔ میں تو ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور کہتا ہوں شکر ہے میرے اللہ تیرا، اور میں شاد ہو جاتا ہوں، شاد کام ہو جاتا ہوں۔ میں ایسا سانس بھرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی جو رحمتوں کی بارش ہے مجھ پر، میں شکر بجا لاتا ہوں۔ یہ ایک خیال اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنا فلرش کر دیتا ہے، اتنا زرخیز بنا دیتا ہے کہ یہ کتابیں 75 تو کچھ بھی نہیں۔ کتنا ٹائم دیتے ہیں مطلب ادب کو، جو یا سارا ٹائم ہی ادب؟ نہیں سارا ٹائم، میں آپ کو بتاؤں میں نے موسیقی سیکھی ہے 22 سال، کلاسیکل۔ دیکھ لینا کہ کسی دکھ کی کہانی تو نہیں، سبحان اللہ، یہ جو آنسو ہیں کہیں اس کی نشانی تو نہیں، دیکھ لینا دیکھ لینا۔ میں نے تو موسیقی سیکھی، میں اینکر ہوں، براڈ کاسٹر ہوں، کالم لکھتا ہوں، معیشت پہ میرا کام ہے، میری کتاب آ چکی ہے، میں تھیری دے چکا ہوں، مائکرو فائنانس گرو مجھے کہا جاتا ہے گوروں میں، تو میرے تو کام اور پتہ نہیں میں کتنے گنواؤں آپ کو۔ اسی لیے مارشل آرٹ کو میں نے ابھی آپ کو یاد دلایا ہے، اسی کراچی سے تائی صاحب جیسے عظیم انسان سے میں نے تربیت لی اور بلیک بیلٹ 7 ڈان سینئر لیا، تو نینجا۔ اسی لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو نہیں، انہوں نے صرف ادب پہ دیا ہے، ویسے میرے 10-12 بنتے ہیں پھر سے ہی کبھی۔ آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا، آپ کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن بعد میں جن لوگوں کو انہوں نے دیا ہے نا، وہ میرے دلوں لے گیا تمغہ۔ میں اس بحث کو جو ہے تو وہ چھوڑتے ہیں، اور آپ کی آمد کا بہت زیادہ شکریہ۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، میرا بڑا دل تھا سے آپ سے کچھ اور کلام بھی سنتے، کچھ اور باتیں بھی کرتے۔ میٹرو ون نیوز کی طرف سے یہ پھولوں بھرا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، جو اس پروگرام کی خوشبودار یادیں آپ کی زندگی میں بن کے مہکتا رہے گا اور ہمارے پروگرام کی یاد دلاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اور اضافہ کرے۔ اور جناب فرد عباس صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ادب کا سب سے بڑا موضوع محبت ہے۔ زندگی میں اگر کچھ ہے تو محبت ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے، اور جس دل میں محبت بستی ہے وہی زندہ دل ہے۔
اور محبت کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ خدا کا، اور اس کے بعد جو ہے تو وہ ماں کا ہے۔ محبت کے بہت سارے روپ ہیں، ہر روپ نرالا ہے، ہر روپ کے اپنے درجات ہیں، ہر روپ کا اپنا مرتبہ ہے۔ تو ہمارا پیغام بھی جو ہے وہ محبت ہے۔ جہاں تک پہنچے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔